नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज यकम मुहर्रमुल हराम पीर का दिन है। आज के दिन आप सब काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी भरकर उस पर सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ ले और पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपनी आँखों से अपने नसीब को खुलते हुए देखेंगे। आपके बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आप पर रब कायनात ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे अचानक से बंद हो गई। ये ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपने एक मुट्ठी चीनी अपने सीधे हाथ पर रख कर मुट्ठी को बंद करके इस अमल को पढ़ना है। ये आज का जो अमल है बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जो कहते हैं हमारी हाजतें, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, वो इस अमल को ज़रूर करें और करके देख लें कि उनकी कैसे कैसे मुरादें रब कायनात पूरी अता फरमाएगा। बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। करते ही आपने जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले। और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर किसी किस्म की बंदिश है, जादू है, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा और फिर आप इस अमल को कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या किसी कलाम पाक का, आयत का हम वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ही ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने वजीफ़ा करने के दरमियान अपने दिलों में, ज़हनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये मुरादें पूरी होंगी या नहीं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना है और उसके बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा।
آپ پر غیبی خزانوں کی دولت کی بارش عطا فرمائے گا، آپ کے نصیب کو ہی بدل دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنے حکم سے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے کیونکہ آخر تک سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے ویڈیو سکپ کر کے چھوڑ کے سنی تو کوئی بات رہ گئی اور آپ وظیفہ کرنے لگے پھر وہ ٹھیک نہ ہو اور ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا، اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، جس طریقے سے بتانے لگی ہوں، پھر آپ نے اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آپ نے وظیفہ پڑھنے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے ایک مٹھی چینی بھر کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر چینی مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر والا جو وظیفہ پڑھنا ہے، سورۃ کوثر پڑھنے سے پہلے ایک عمل آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے یا رزاقو کا۔ آپ نے یا رزاقو کا عمل، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ جب یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اپنی مٹھی کو کھول کر چینی پر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے مٹھی کو بند کر لینا۔ پھر آپ نے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کا عمل پڑھنا ہے جو کہ دولت کے لیے بہت ہی خاص، پاورفل، مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے، چینی پر دم کر دینا، پھر مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے اسم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک پڑھا جائے، گنا جائے گا،
یا اللہ یا محمد 1 ہو گئے، یا اللہ یا محمد 2 ہو گئے، یا اللہ یا محمد 3 ہو گئے۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پہلے تو آپ نے مٹھی بھر چینی اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینی اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھ کے آپ نے مقصد کی نیت کر کے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر مٹھی کھول کے اس پر چینی پر دم کر دینا، پھر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا، پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے اور چینی پر دم کر لینا ہے، پھر مٹھی دوبارہ سے بند کر دینی، پھر تیسرے نمبر والا عمل شروع کر دینا یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے اور چینی پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے چینی کسی برتن میں رکھ دینی اور دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اپنی کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر دیا پھر اس چینی کو آپ نے اپنی چھت پر ڈال دینا ہے۔ چھت پر نہیں ڈالا تو باہر کسی درخت کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں پہ پرندے یا چونٹیاں کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے جیسے وہ پرندے یا چونٹیاں یا کوئی بھی اس چینی کو کھاتے جائیں گے اور رب کائنات سے دعا کرتے جائیں گے کہ یا اللہ جس بندے نے ہمارے لیے رزق کا سبب بنایا تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، تو رب کائنات چرند پرند حشرات کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جیسے جیسے چینی کو وہ کھاتے جائیں گے آپ پر رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوتی جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔